اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فواد صاحب بول نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے. فواد صاحب یہ اب ایک نیا شیڈیول آ چکا ہے. اسد عمر صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا کچھ دن پہلے 10 تاریخ کو آپ لوگ پہنچیں گے اسلام پنڈی اور پھر 11 کو تمام قافلے وہاں پر آپ کو جوائن کریں گے. یہی پلان ہے؟ جی یہی پلان ہے، لیکن حتمی طور کے اوپر یہی ہوگا کہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے تو پلان اکارڈنگلی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور آتے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال ہے وہ آپ کی جو ٹیم کور کر رہی ہے اس کو، وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کنٹینر کے ساتھ واک کرتے ہیں اور ہماری جو رفتار ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ ہم واک کر کے ہی اسلام آباد جا رہے ہیں. اور اس کا دوسرا فائدہ پھر یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک پوری الیکشن کیمپین بھی اس کے بعد الیکشن ہی ہے تو وہ الیکشن کیمپین کا بھی ایک اس میں ہے کہ ہر حلقہ جو ہے وہ اس میں ٹچ ہے. فواد صاحب 11 نومبر کے بعد کا پھر کیا پلان ہے؟ 11 کو پہنچ گئے وہاں پر خان صاحب نے خطاب کر دیا، اب وہاں دھرنا دینا ہے، واپس آنا ہے، یہ کب ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ 11 کو انشاءاللہ آپ کو بتائیں. اچھا، اور یہ اپنی نوعیت کا کچھ مختلف لانگ مارچ. فواد صاحب کو نہیں لگ رہا مخالفین یہ تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب شام میں زمان پارک واپس چلے جاتے ہیں، اندھیرے کی میں آپ لوگ سفر نہیں کرتے، صرف روشنی میں سفر کرتے ہیں جو کہ مختصر دورانیے کا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ان کو تو وقت پڑا ہوا ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دینا ہے. ہم لوگ میدان میں ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، وہ گھروں میں اپنے گھروں میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، گھسے ہوئے ہیں سارے اسلام آباد میں، وہاں سے نکل نہیں پا رہے. تو ان کی تکلیف تو بڑی ظاہر ہے کہ ہونی ہے. اس وقت تمام جو پی ٹی ایم کی 13 پارٹیاں ہیں وہ ڈیفینسو اسٹریٹجی کے اوپر ہیں، ہم اوفینسو اسٹریٹجی کے اوپر ہیں. اور اس وقت ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ اپنے جو کھڈے ہیں، اپنے جو بل ہیں، ان سے وہ اٹھتے ہیں، وہ ایک دو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں جو ان کے محبوب ٹی وی اور ان کے محبوب چینل جو اپنا رپورٹرز ہیں جس میں وہ بلا کے مرضی کے سوال کرا کے وقت ختم کر دیتے ہیں. ان کی تو کوئی نہ ورتھ ہے، نہ لوگوں میں، نہ وہ نکل سکتے ہیں، نہ کچھ. تو اس لیے ان کی حیثیت اس وقت شدید متاثر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اسی اسٹریٹجی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی ان کو حکومت سے فارغ کریں. اور فواد صاحب آج ایف آئی اے نے خان صاحب کو سائفر والے معاملے پر، سائفر انکوائری پر بھی طلب کیا ہے، تو خان صاحب پیش ہوں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہے. یہ جو ان کی پیشی ہے یہ انلیگل ہے، اس لیے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو یا وزیر کو آپ طلب نہیں کر سکتے آفیشیل جو کوئی ان کا معاملہ ہو اس سے متعلق، کیونکہ یہ آرٹیکل 48 میں انہیں امیونٹی حاصل ہے. اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اس کا ووٹ لیا ہوا ہے. تو اگر کوئی معلومات ہوں بھی تو ہم ایف آئی اے سے شیئر نہیں کر سکتے. اور فواد صاحب 7 تاریخ کو فنڈنگ کیس میں بھی طلب کیا ہے خان صاحب کو، اس دن پیش ہوں گے پھر وہ؟ فنڈنگ کے ابھی عمران خان کے پاس پیش ہونے کا ٹائم ہے. اب انشاءاللہ حکومت فارغ ہوگی تو اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ ایف آئی اے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1، سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.